خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا واوسط کلامنا وآخر کلامنا۔ میرے عزیز دوستو، چھوٹے پیارے ننھے بچوں، اس سے پہلے بھی شاید میں 5-6 مہینے پہلے آیا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اس وقت آپ لوگوں سے کچھ باتیں کی تھی۔ دوبارہ میری خواہش تھی کہ آپ لوگوں سے کچھ بات ہو، تو ہم سب ماشاءاللہ آپ لوگ ہر اتوار کو یہاں جڑتے ہیں، آپ کی مسجد کے ساتھی علاقے کے لوگ محنت کرتے ہیں کہ آپ کو مسجد میں جوڑیں تاکہ دین کی بات ہو۔ کون سی بات کرنے بیٹھے ہم لوگ؟ دین کی۔ تو سب سے پہلے تو یہ نیت اور یہ ارادہ کر لینا چاہیے ہم سب کو کہ جو بات بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو مانیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ آپ میں سے حفظ کون کون کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ حفظ کے ساتھ ساتھ اسکول کون کون جاتا ہے؟ صرف مکتب میں کون کون جاتا ہے؟ مکتب میں کون کون سا بچہ جاتا ہے مکتب پڑھنے کے لیے؟ سبھی جاتے ہیں نا مدرسے میں؟ حافظ جی کے پاس مکتب، مدرسے، مسجد سب جاتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ تو یہ آپ لوگوں کو جو جوڑا جاتا ہے ہر اتوار کو، اس سے فائدہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، بات سمجھ آتی ہے؟ جی آتی ہے نا؟ مسجد کا جو یہ ماحول ہے اس میں فرشتے رہتے ہیں، باہر کے ماحول میں انسان بھی رہتے ہیں، شیطان بھی رہتا ہے، لیکن مسجد کے اندر فرشتے رہتے ہیں۔ جب فرشتوں کے ساتھ آتا ہے بندہ اور فرشتوں سے جڑتا اور ملتا ہے تو دل میں نیک عمل کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، نیک عمل کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ بار بار مسجد میں آئیں گے تو آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم کو نماز، ظہر کی نماز میں آگے کہ بلایا تھا، پروگرام تھا۔ اب عصر کی نماز میں آپ کو خیال ہوگا کہ نہیں ہم کو عصر بھی پڑھنی ہے۔ دن رات میں کتنی نماز فرض ہے؟ 5 یا 4؟
کون کون سی؟ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ، ہے نا؟ فجر صبح میں ہوتی ہے جب ہم سوتے ہیں، 7 سال کی عمر سے 10 سال تک کے بچوں کو اور 10 کے بعد والے بچے ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ہر نماز پڑھیں اور سارے بچے نماز کی عادت ڈالیں۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو، ماننے والے کو۔ کس کی مانتا ہے مسلمان؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو دنیا میں انسان ماں باپ کی مانتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں نا۔ امی ابا کہتے ہیں کہ بیٹا اسکول چلے جاؤ تو بچہ اسکول چلا جاتا ہے، اور اگر اللہ کہتا ہے کہ بیٹا مسجد میں آ جاؤ، بچے مسجد میں آؤ، تو کون خوش ہوگا؟ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہ اتنے ننھے سے بچے ہیں ماشاءاللہ، ان کے معیار پہ آ کے مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ اچھا ذرا 12 سال سے 15 سال تک کے بچے ہاتھ اٹھائیں، 12 سے 15 والے، 12 to 15، 12 سال سے 15 سال کے بچے۔ 7 سے 12 والے اٹھائیں ہاتھ، 7 سال سے 12 سال والے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا پچھلی بار کی مجلس میں، پچھلے بیان میں، یاد ہے آپ لوگوں کو میں نے کچھ باتیں کی تھی آپ سے، میں نے کہا تھا پھر پوچھوں گا آپ سے، کچھ یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے کچھ؟ پچھلی بار میں نے کیا بتایا تھا؟ مجھے یاد ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپ کو 3 کام کرنا ہے۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ نمبر 1، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ نمبر 1، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ نمبر 2، بولو، یاد ہے کسی کو؟ ماں باپ کو خوش کرنا ہے۔ نمبر 3، ہم جہاں پڑھنے جاتے ہیں، جس مدرسے میں، جس اسکول میں، جس مکتب میں، جس مسجد میں، وہاں اپنے استاد کو اور ٹیچر کو خوش رکھنا ہے۔ کیسے خوش ہوں گے یہ؟ اللہ کیسے خوش ہوگا؟ نماز پڑھنے سے اور قرآن پڑھنے سے اور اللہ کی عبادت کرنے سے۔ ذرا بعد میں مجھے یاد دلائیے گا، پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، بہت حوصلہ افزائی کرتا ہوں میں آپ کے اس عمل کی، لیکن مجھے یاد دلائیے گا، کچھ بات عرض کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ تو اب یہ تینوں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں ان کی باتیں ماننی پڑے گی۔ اللہ کی بات ماننے سے اللہ خوش ہوگا، اور ماں باپ کی بات ماننے سے ماں باپ خوش ہوں گے۔ دنیا میں ہم کو کس نے بھیجا ہے؟ تو سب سے پہلا حق ہمارے اوپر اللہ کا ہے۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کسی حال میں اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ہے نا؟ اور دوسرا حق، ہم کو گھر میں کون رکھتا ہے، کھلاتا پلاتا کون ہے؟ ہماری ضرورتیں اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے پوری کرواتا ہے؟ ماں باپ کے ذریعے۔ تو دوسرا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ اور پھر دنیا کے اندر ہم کو علم کے ذریعے قرآن پڑھا کر، دین پڑھا کر، کوئی علم دے کر اچھا انسان کون بناتا ہے؟ ٹیچر، استاد۔ تو استاد کا حق اور ادب ہے۔ تو ہم سب بچے یہ کوشش کریں، ہمارے سارے پیارے بچے، کہ ہم سے ہمارا اللہ بھی خوش ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کون ہے؟ ہمارے نبی کے نواسے ہیں۔
یعنی ہمارے نبی کے بیٹی کے بیٹے، دو نواسے ہیں نا، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ ہم لوگ اسکول جاتے ہیں، ماشاءاللہ اسکول کا جو ہوم ورک ملتا ہے اس کو جلدی جلدی کرتے ہیں کہ ٹیچر نے یہ ہوم ورک دیا ہے، یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے، یہ کرنے کے لیے کہا ہے، تو جلدی جلدی کر کے اس کو سبمٹ کرنا ہے۔ کل اگر نہیں کیا ہوم ورک تو ٹیچر سے ڈانٹ پڑے گی۔ ایک بات یہ، لیکن حافظ جی مدرسے میں کہہ رہے ہیں کتنے دن سے کہ بھائی بیٹا یہ دعا یاد کر لو، دعائے قنوت یاد کر لو، دعائے معصورہ یاد کر لو، درود شریف یاد کر لو، لیکن ہم وہ دعائیں یاد نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمارے اندر اہمیت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے نبی کے نواسے ہیں، جب ان کی عمر 7 سال اور 9 سال تھی نا، 7 سال اور 9 سال، اس وقت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا سے بہت ساری دعائیں یاد کر لی تھی، بہت ساری دعائیں یاد کر لی تھی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے دین کو سیکھیں۔ دنیا میں انسان کیسے سیکھتا ہے؟ دیکھ کے سیکھتا ہے نا۔ بھئی آپ کتاب میں دیکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، آپ کو پڑھایا جاتا ہے، پھر دیکھتے 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 وہ چیز یاد ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنا آپ نے کیسے سیکھا؟ جی دیکھ کر سیکھا نا، کہ جی ایسے رکوع کرتے ہیں، ایسے سجدہ کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں نماز میں۔ تو سیکھنے سے چیز آتی ہے، سیکھنے سے چیز آتی ہے، اور سیکھنے سے انسان کی زندگی میں وہ چیز پریکٹیکل آتی ہے اور انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ تو اور اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے، اپنے ٹیچر سے پوچھ پوچھ کر سیکھنا ہے، پوچھ پوچھ کر سیکھنا ہے کہ ہم کو آپ یہ دعا سکھا دیجئے، صبح اٹھنے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، اور پھر ایک مسلمان بچہ کیسا ہوتا ہے وہ سیکھنا ہے۔ کیسا ہوتا ہے مسلمان بچہ؟ کیسا ہوتا ہے بتاؤ؟ ماں باپ کا فرما بردار، نمازوں کا پابند، صبح صبح قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی بات ماننے والا، ماں باپ کی ہر بات ماننے والا، یہ ہوتا ہے نا مسلمان۔ اور ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا، آپ کو یاد ہے کہ جب اسکول کا وقت آئے تو آپ کو اسکول جانا ہے، مدرسے کا وقت آئے تو آپ کو مدرسے جانا ہے، اور جب ہم کسی سے ملنے کے لیے جائیں، کسی سے ملاقات ہو جائے نا، تو سب سے پہلے اپنے بڑوں کو خود سلام کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بڑوں کو، ادھر ادھر یہاں دیکھو، یہاں دیکھو، اپنے بڑوں کو ہم کو خود سلام کرنا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو بڑوں کو جب سلام کریں گے تو بڑے کہیں گے کہ ماشاءاللہ یہ سلیم بھائی کا بیٹا تو بہت اچھا ہے، یہ عبدالستار بھائی کا بچہ تو بہت اچھا ہے، اور یہ تو دیکھو سلام جلدی کرتا ہے۔ پھر وہ نام پوچھیں تو نام بتانا ہے، پھر وہ خیریت پوچھیں تو آپ ان سے کہنا آپ خیریت سے ہو، آپ ٹھیک ہیں۔ اور بڑوں کے سامنے ادب سے رہنا ہے، ان کی پریکٹیکل آتی ہے اور انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ تو اس چھوٹے چھوٹے شور کر رہے ہیں ہم، شور تو کرنا نہیں چاہیے پہلے، لیکن چلو شور ہو گیا، کھیل کھیل میں مستی شرارت ہو رہی ہے، کسی نے آ کے ٹوک دیا کہ بیٹا ایسے نہیں کرو، تو جی انکل سوری، غلطی ہو گئی، ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ نے ہم کو صحیح بات کہی ہے، اس لیے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اللہ نے دنیا میں بہت سارے نبی بھیجے اور پیغمبروں کو بھیجا، نبی اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا۔ نبی اور پیغمبر کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج بندوں تک پہنچاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
اللہ کا میسج اور اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے، اس کو میسنجر کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں۔ تو اب وہ دنیا میں کیوں آئے؟ ہم کو سچا اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے، سچا اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے۔ اسلام ہم کو سب سے پہلے سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ صحابی ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والوں کو صحابی کہتے ہیں، کمپینینز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ رہنے والے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ تو حضور کے ساتھ چھوٹے چھوٹے صحابی بھی رہتے تھے، ان میں سے حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کے ابا کا نام ہے عباس۔ ایک دن وہ حضور کے ساتھ تھے، سنو یہاں سنو بہت غور سے میری بات۔ ایک دن وہ حضور کے ساتھ تھے، پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہم بائک پہ بیٹھتے نا ابا کے ساتھ چاچا کے ساتھ، ویسے وہ گھوڑے پہ حضور کے ساتھ تھے۔ حضور نے ان سے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک۔ اب اس کا ٹرانسلیشن سنو، اس کا ترجمہ سنو۔ اے چھوٹے بچے، اے لڑکے، میری بات دھیان سے سنو۔ اعلمک، میں تم کو کچھ بات بتا رہا ہوں بہت فائدے مند، اور وہ چند باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں نا ہماری حفاظت ہو، ہم سیف رہیں، دنیا سے بھی، دنیا کے اندر بھی اور دنیا کے بعد بھی، ہم سب سیف رہیں۔ دنیا کے اندر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے اور ٹینشن سے، ان تمام چیزوں سے بچ جائیں، ہم اچھی زندگی گزاریں، ویل سیٹل لائف گزاریں، ٹینشن فری زندگی گزاریں۔ ہر کوئی چاہتا ہے، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ بولو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یعنی نماز کے وقت پہ بیٹا نماز پڑھو، ماں باپ کا کہنا مانو، اللہ کی مانو۔ اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا حضور کے ساتھیوں کا کہ وہ کاپی کیا کرتے تھے۔ ایگزام میں کاپی کی تم نے؟ سچ بتاؤ، کی ہے نا؟ تم نے کیا؟ یہ سچا بچہ، میں نے بھی کیے۔ تو بچپن میں ہر بچہ ایگزام میں کاپی کرتا ہے، تو کاپی کر کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ نہیں؟ بہت کاپی کیا نا اسکول میں، یہ بھی بہت فرسٹ سے کاپی کر، لیکن اب نہیں کرنا، اب نہیں کرنا، اب خود اسٹڈی کرنی ہے۔ کاپی کر لی، اب 10th میں بورڈ آ گیا، بورڈ ایگزام، 10ویں کا ایگزام، اب کیا کریں؟ سر بھی نہیں گھما سکتے ہیں، ایک ٹیچر یہاں کھڑا ہے، ایک ٹیچر یہاں کھڑی ہے، ایک میم وہاں کھڑی ہے، کیا بات ہے، کیا چاہیے؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ کیا چاہیے؟ کچھ نہیں، بس وہ کچھ پڑھ کے آیا نہیں ہے، کاپی کے بھروسے آیا یہ۔ تو دنیا میں کاپی کرنا کہیں کہیں فیل ہو جاتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کاپی کرنا ایوری ٹائم سکسیس ہے، ہر وقت کامیاب، ہر وقت۔ دیکھو نماز میں انسان کیا کرتا ہے؟ کاپی کرتا ہے نا۔ امام صاحب تکبیر کہتے ہیں تو آپ رکوع میں نہیں جاتے، امام صاحب تکبیر رکوع میں جاتے ہیں تو آپ سجدہ نہیں کرتے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھا کے باندھ لیا، امام صاحب رکوع میں گئے تو آپ بھی رکوع میں گئے۔ تو سیم ٹو سیم فالو کرنے کا نام دین ہے۔ یہ دین جو ہے نا، دین یہ ہم تک جو پہنچا ہے، کیسے پہنچا ہے بتاؤ؟ آج تک جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول ایسی نماز پڑھتے تھے، ان کو ان کے ساتھیوں نے دیکھا، ان کو ان کے ساتھیوں نے دیکھا، ہزاروں سال سے دیکھتے 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 فالو کرتے، کاپی کرتے کرتے آج ہم تک نماز پہنچی۔ دنیا میں ظہر کی ہر جگہ کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ بولو، کہیں بھی 5 نہیں پڑھی جاتی، فجر میں 3 2، ظہر میں 6 4۔
تو سب پوری دنیا میں، امریکہ میں بھی، افریقہ میں بھی، جاپان میں بھی، چائنا میں بھی، روس میں بھی، ایران میں بھی، عراق میں بھی، دنیا کے سب ملکوں میں 4 رکعت ظہر، 2 رکعت فجر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عصر اور 4 رکعت عشاء ویسے ہی پڑھ رہے ہیں سب. پہلے رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر اتحیات میں جاتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. کہیں پر بھی کیوں؟ سب نے حضور کو، اپنے صحابہ نے ویسے ہی کرتا دیکھا. صحابہ کو ان کے اسٹوڈنٹس نے، ان کے اسٹوڈنٹس کو ان کے اسٹوڈنٹس نے، تو یہ دین ویسا کا ویسا اپنی اصلی شکل میں ہم تک آیا ہے. یہ پگڑی باندھ رکھی ہے مولوی صاحب، کیوں باندھی ہے پگڑی؟ کہ جی ہم نے کتاب میں پڑھا تھا کہ نبی پگڑی باندھتے تھے، ان کے صحابہ پگڑی باندھتے تھے. احتشام بھائی نے پگڑی باندھی ہے، پوچھو کیوں باندھی ہے؟ ایران والے باندھتے ہیں اس لیے باندھی ہے؟ نہیں، نبی باندھتے تھے اس لیے باندھی ہے. تو جو کام نبی کرتے تھے ہم کو ان کو فالو کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کیا کرتے تھے؟ دین سکھاتے تھے نبی. اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ دین سیکھتے تھے. تو ہم کو جن لوگوں کو یہ دین آتا ہے ان سے اس دین کو سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ارے گاڑی چلانی سیکھنی پڑتی ہے کہ نہیں سیکھنی پڑتی؟ تم ایکٹیوا چلاتے ہو نا؟ سچ بتاؤ. یہ دیکھو 12 سال کا بچہ ایکٹیوا چلاتا ہے، پتہ ہے نا؟ 10 سال کے ہو، 11 سال کے ہو. تو یہ اتنا چھوٹا سا بچہ کیسے سیکھا؟ نا تم نے. کس نے سکھایا؟ ابا نے. ایسے ہی خود بھائی نے سکھایا، اپنے آپ نہیں سیکھی نا، تو کسی نے سکھایا تو آپ نے سیکھا. تو گاڑی چلانے کے لیے بھی سیکھنا پڑتا ہے. کلچ یہاں ہے، ایکسیلیٹر یہاں ہے، گیئر یہاں ہے، چوتھا گیئر یہاں ہے، اور یہ یہاں ہے، یہ وہاں ہے، ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. اور یہ بٹن ایسے دبانا ہے، جب بریک اسپیڈ بریکر آئے تو اسپیڈ اتنی سلو کر دینی ہے. یہ سب چیزیں سیکھی. ٹرن پہ جانا ہے تو پہلے ہارن دینا ہے. مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، سچ کہہ رہا ہوں. ہم نے نہیں سیکھی، سیکھیں گے تو آ جائے گی. دنیا میں ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. تو یہ دین بغیر سیکھے آئے گا؟ بولو بولو جلدی بولو. یہ دین بغیر سیکھے نہیں آئے گا. ارے یہاں دیکھو، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، میں یہ بتا رہا ہوں. ہاں اور نہیں بولنا چاہیے، یوں نہیں، یوں نہیں، ہاں اور نہیں، یس اور نو میں جواب دو. نہیں آئے گا یہ دین. کیوں؟ اس کو سیکھا لوگوں نے تو ہم تک پہنچا ہے. ہم نہیں سیکھیں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اچھا، لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر، جیسے ہم پیدا ہوئے نا، تو لوگ بھی روزانہ پیدا ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں ہاسپٹلوں میں. اس کے بعد لوگ مرتے بھی ہیں. مرتا ہوا آدمی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی دیکھا ہے نا؟ قبرستان گئے ہو نا؟ تو یعنی پتہ چلا کہ دنیا میں انسان پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں. تو ہم پیدا ہوئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مرنا بھی ہے. خود سے نہیں، اللہ تعالیٰ مارے گا. ہاں، اللہ جب مارنے والا ہے، جلانے والا ہے، پالنے والا ہے، کھلانے والا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کو حضور نے فرمایا کہ جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا، جو کام اللہ نے کہا وہ کرے گا، اللہ تیرے سامنے ہوگا. یعنی ہر وقت ایک خیال رکھنا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. 12 سال کا بچہ، اس نے روزہ رکھا، اب پیاس لگ گئی بہت زیادہ، بہت پیاس لگ گئی. اب جلدی سے کچن میں گیا، فریج کھولا، ٹھنڈا پانی نظر آیا، گرمی کا روزہ ہے. اب دل کیا کہہ رہا ہے؟ ایک گھونٹ پی لے. کہتا ہے نا؟ دل کہتا ہے نا؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ دل کہتا ہے ایک گھونٹ جلدی سے پی لے، کوئی نہیں دیکھ رہا. اب دل کو سمجھاؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دل کو سمجھاؤ اللہ دیکھ رہا ہے. اور مسلمان بچہ ہر حال میں سچ بولتا ہے، کلیئر بات، بالکل رائٹ اور ٹروتھ، غلط بات نہیں بولتا. بیٹے تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ کچھ نہیں ہے. یہ بچے نے سچ بولا. کسی سے پوچھو تمہاری جیب میں، اب یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ یار مولانا میرا پیسہ نہ مانگ لے، تو کہتا نہیں میرے پاس کچھ نہیں.
تو مسلمان بچے کا کام یہ ہے کہ جو ہے وہ ہے. وہ یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے نا یہ 5,000 کے ہیں. ارے کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ ہم کو خوش کرنا ہے اللہ کو، انسانوں کو نہیں. تو سچ بولنا ہے، ہر حال میں سچ بولنا ہے. یہ مسلمان کا سب سے پہلا کام یہ ہے. مسلمان جھوٹ کبھی نہیں بولتا، جھوٹ کبھی نہیں بولتا. گھر میں میرا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں. وہ ان کے ہاتھ میں پینسل آ جائے، کلر آ جائے نا، 4 سال کا بچہ ہے بڑا اور ایک 3 سال کا ہے، تو وہ دیواروں پہ لکھتے ہیں. تو میں نے ان کو بلایا، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، سچ سچ بتاؤ کس نے لکھا ہے دیوار پہ. تو کہہ رہا ابو جی غلطی سے میں نے لکھا ہے، ابو جی غلطی سے میں نے لکھا ہے. تو بچے کو جب یہ معلوم ہے کہ ہم کو سچ بولنے پہ ڈانٹ نہیں پڑے گی، آپ سچ بول دیں. امی ابو سے کہ سچ بولوں گا لیکن آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں. اچھا یہاں سے پیسے کس نے اٹھائے؟ 10 روپے پڑے ہوئے ہیں، چاکلیٹ کھانے کا من کر رہا ہے، کیڈبری ڈیری ملک کھانے کا من کر رہا ہے جی، وہ میرا فروٹی پینے کا جی چاہ رہا ہے. اب پیسے پڑے ہوئے اب اٹھا لیے. اب امی ڈھونڈ رہی ہیں پیسے، یہاں 10 روپے رکھے تھے کسی کو دینے کے لیے، کہاں چلے گئے وہ؟ اب جا کے کہاں وہ میں نے لیے تھے، کیڈبری کھا لی میں نے. بغیر پوچھے اٹھانا نہیں ہے پہلی بات تو یہ آپ کو. ایسے گھر میں پوچھنا یہ پیسے کس کے ہیں؟ 10 روپے. امی کہ میرے ہیں. کیا ہوا؟ مجھے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے نہیں دے رہی تو کوئی بات نہیں. امی نے کہا بیٹے یہاں آؤ کھانا کھاؤ. ارے کھانا نہیں کھانا ہے، چائنیز کھانی ہے، نوڈلز بنا کے دو. باہر کا کھانا بچوں کو کی ہیلتھ کو خراب کر دیتا ہے. باہر کا کھانا یہ کبھی کبھی چلتا ہے، کبھی کبھی ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن روز روز نہیں. اور پھر آپ کولڈ ڈرنک جو پیتے ہو نا، کولڈ ڈرنک، یہ کولڈ ڈرنک چھوڑ دو پینا، اچھی چیز نہیں ہے یہ. آپ جو یہ اب میں نے اپنے بچوں کو، وہ دکان پہ جاتے ہیں تو وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دلاؤ یہ دلاؤ یہ دلاؤ. میں نے ان کو کہا کہ بیٹا اس دکان میں جتنی چیز مل رہی ہے سب کیمیکل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابو جی یہ لوں، تو دوسرا کہتا نہیں نہیں اس میں کیمیکل ہے. وہ کہتا وہ لوں، تو کہتا سب کیمیکل ہے. میں نے کہا سب کیمیکل ہے بیٹا، یہ آپ کی ہیلتھ، آپ کا دانت سب خراب کر دے گا. جو میٹھی چیزیں آپ کھاتے ہیں، کچھ کھانا ہے تو امی ابا سے کہو کہ گھر میں یہ چیز ہمیں بنا کر چاہیے، یا یہ آرگینک چیز اور نیچرل چیز ہم کو منگوا کر دیجیے. اسلام نے، ہمارے دین نے صحت مند رہنے پر بہت ہم کو ابھارا ہے. صحت مند رہنا چاہیے. اچھا اگر آپ بیمار ہو جائیں گے تو نماز پڑھ سکیں گے، اسکول جا سکیں گے، مدرسے جا سکیں گے، لیکن ہیلتھ از ویلتھ، جان ہے تو جہان ہے. ارے بھائی سردی، اب ماں باپ کہہ رہے بیٹا بارش کا سیزن ہے ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاؤ. اب آپ کہہ رہے نہیں مجھے آئس کریم کھانی ہے. اب کولڈ ہو گیا، سردی ہو گئی، اب ناک بہ رہی ہے، چھینک آ رہی ہے، جی دوائیاں لے کر آئیے. ماں باپ نے کہا بیٹا باہر کی چیزیں نہیں کھانا. اب آپ نے کھا لیا، موشن لگ گئے. اب گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہ مسجد جاتا ہے، نہ اسکول جاتا ہے، نہ مدرسے جاتا ہے. تو ماں باپ کی ماننے میں ہمیشہ فائدہ ہے. کس کی ماننے میں؟ شیخ چلی کا نام سنا ہے؟ شیخ چلی کا، ہاں ایک شیخ چلی تھا، وہ بڑی شرارتیں کرتا تھا. اس کا نام چلی کیسے پڑا پتہ ہے؟ وہ بچپن میں سارا دن باہر کھیلتا رہتا تھا. ایک دن اس کے دوست اس کو بلانے آئے تو ماں نے خوب ڈانٹا ایک دن اس کو کہ آج سے تم باہر اتنے بجے سے اتنے بجے تک کھیلنے جاؤ گے، اس کے بعد تم گھر میں رہو گے. تو مثال کے طور پہ اس کی ماں نے کہا کہ مغرب کے بعد ہر اچھا بچہ مغرب تک اپنے گھر میں آ جاتا ہے. مغرب کے بعد گھر میں، مغرب کی نماز پڑھ کے سیدھا گھر چلے جانا ہے، نہ دائیں نہ بائیں. اب گھر میں گئے، گھر میں جا کر اپنا کام کرو. روزانہ کچھ نہ کچھ نئی چیز، ہم کو نئے اسکلز کو سیکھنا ہے، نئی چیزیں اپنی لائف میں ہم کو ایڈ کرنی ہے، ایجوکیٹ ہونا ہے.
اور روزانہ نئی نئی نالج ہم کو سیکھنی ہے، اچھی اچھی نالج. انگلش اسپیکنگ سیکھیں آپ. میں نے اپنے بچوں کو یاد کروا دیا ہے راسن، عین، انفن، اذن، شفتن، ماؤن. تو وہ یوں کہتے ہیں ابو جی ماؤن دیجئے، ابو جی اس نے میرے اذن کھینچے، ابو جی اس کو کیا بولتے ہیں؟ لسان. تو کہتا ہاں لسان. تو ہم جب اپنے امی ابا سے انگلش میں بات کریں، ان سے کہ آپ ہم کو انگلش سکھائیں، کیونکہ یہ زمانہ اور یہ ٹائم، یہ انٹرنیشنل لیول پر اب انگریزی زبان کو سکھایا جا رہا ہے، تو ہم کو چاہیے ہم بھی انگلش میں بولیں. مسلمان بچے پوری دنیا کے اندر آج فلوئنٹلی انگلش نہیں بول پاتے، یہ ہماری کمزوری ہے. کوئی بیچارہ وہ غیر مسلم آتا ہے، وہ ہم سے انگلش میں بات کرتا ہے، ہم انگلش میں بات نہیں کر پاتے. کیوں؟ اگر ہم کو انگلش میں بات کرنی آئے گی تو ہم بتائیں گے وی آر پریکٹیکل مسلم، ہم تو عملی مسلمان ہیں نا، ہم اس کو دین بتائیں گے کہ یہ ہمارا دین ہے. صحیح سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر انگلش میں نہیں آئے گی تو کیا بتائیں گے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، وہ کیا سمجھے گا بیچارہ. تو انگلش اس نیت کے ساتھ سیکھیں کہ جو دین ہم کو آتا ہے وہ ہم اس کو بتائیں گے. آپ مثال کے طور پہ 15-20 سال آپ کی عمر ہو گئی، سنو یہاں توجہ سے سنو. آپ ایئرپورٹ پر گئے، ایئرپورٹ پہ آپ گئے، آپ کو دبئی جانا پڑا گھر والوں کے ساتھ، افریقہ جانا پڑا، لندن جانا پڑا، کینیڈا جانا پڑا. وہاں نماز کی ضرورت پڑ گئی. نماز تو پڑھنی ہے، نماز کا ٹائم ہوا تو نماز ہر جگہ پڑھنی. اے بیٹا، اے للو، نماز کا ٹائم ہوا تو آپ کو ہر جگہ نماز پڑھنی. اب آپ نے مصلی بچھا کے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھی. اب کوئی آیا بندہ، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے پوچھا نا آپ سے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے نماز پڑھی ہے. تو اس کو سمجھانا ہے کہ نماز کیا ہے اور نماز کیوں پڑھی جاتی ہے. تو ہم کو جو چیز آئے گی ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے. یہ بھی مسلمان بندے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو جو دین معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے. گھر کے اندر جب داخل ہونا ہے تو سلام کر کے اور مسکرا کے داخل ہونا ہے. گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو سلام کر کے اور مسکرا کے. کھانا کھانے جب بیٹھیں تو کھانے کو اس طریقے پہ کھانا ہے جیسے اللہ کے رسول کھاتے تھے. اپنی طرف سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اوور نہیں کرنا ہے کھانے میں، جلدی جلدی نہیں کھانا ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے ہیں. یہ دین ایک کمپلیٹ لائف سٹائل کا نام ہے، مکمل نظام زندگی کا نام ہے. یہاں کپڑے کیسے پہننے ہیں، رہنا کیسے، بیٹھنا کیسے، بولنا کیسے، یہ سب سکھایا ہے اسلام نے. تو شیخ چلی تھا نا، وہ سارا دن کھیلتا رہتا تھا، سارا دن کوئی دوسرا کام نہیں. اس کے دوستوں نے آ کر اس کو بلایا تو شیخ چلی کی زبان سے جملہ نکلا، میں تمہارے ساتھ کھیلنے نہیں آؤں گا کیونکہ کل میری امی چلی رہی تھی. اس نے کیا کہا؟ کل میری امی چلی رہی تھی. وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری امی کل کو چلا رہی تھی اس لیے نہیں آؤں گا میں تمہارے ساتھ. کل کو میری امی چلا رہی تھی تو اس کی زبان سے نکل گیا چلی رہی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کو امی نے اگر کسی چیز سے منع کر دیا تو وہ کام نہیں کرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے. ماں باپ کی بات، ورنہ امی چلائیں گے تو آپ کہیں گے امی چلی رہی تھی. تو اس کا نام پڑ گیا شیخ چلی. ساتھیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور دیکھو کسی کا مذاق نہیں اڑانا کبھی. کوئی دوست بیچارہ وہ کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی موٹا ہے، اور سب کو اپریشیٹ کرنا ہے. ویل ڈن، ویری گڈ، شاباش، کیا بات ہے، تم فرسٹ رینک لائے. پھر اپنے آپ سے کہنا میں بھی پڑھ لیتا تو میرا بھی فرسٹ رینک آتا. ہم تو موبائل میں لگے رہے. اور میں نے کہا تھا موبائل فون کا استعمال اور یوز کم کر دو آپ لوگ. یہ نہیں ہوگا مولانا، بچہ کہہ رہا یہ نہیں ہوگا مولانا، موبائل فون کا یوز کم نہیں کریں گے. کچھ نہیں ہے موبائل میں، گیم کھیل رہے ہیں آپ، ٹائم پاس، ٹائم خراب. اب آپ نے کھیل لیا موبائل میں گیم تو اس سے کیا ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا آپ کا؟ تو اس لیے اگر موبائل لیا بھی ہے تو موبائل میں دعائیں یاد کر لیں،
نعتیں سن لیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن لیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یا یہ کہ چلو کبھی کچھ کوئی ہنسنے کی بات ہے تو وہ دیکھ لی، لیکن موبائل کا ایک ٹائم بنانا ہے آپ کو. صبح اٹھتے ہی موبائل، ایسے ایڈکٹ ہوئے بچے ہمارے، اتنا نشہ چڑھا، صبح اٹھتے ہی روتے روتے کا موبائل کا ہے. بعض بچوں کی تو آنکھ نیند کھل جاتی آدھی رات میں، کہتا موبائل موبائل موبائل، امی موبائل، ابو موبائل. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے سمجھا موبائل سب کچھ ہے. موبائل سب کچھ نہیں ہے. موبائل جب نہیں تھا، او بابا او بیٹا، جب موبائل نہیں تھا تبھی بھی تو لوگ زندہ رہتے تھے. ارے زندگی گزارتے تھے کہ نہیں گزارتے تھے؟ ہاں یہ بات ہے کہ موبائل نے آسان کر دیا چیزوں کو، لیکن بہت ساری چیزوں کو مشکل بنا دیا. جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں. جگنو دیکھا ہے؟ جگنو پتہ نہیں آپ نے شہر والوں نے دیکھا، ہم دیہات والے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جگنو. جگنو دیکھا جگنو؟ ارے وہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، ننا سا، اتنا سا بالکل، وہ اڑتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی لائٹ لگائی ہے. جب وہ اڑتا ہے نا تو رات کے وقت وہ ٹمٹماتا ہے. اور آج آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے شارپ ہو گئے کہ وہ رات کو ٹمٹماتا ہے. تو پوئٹ سیز، شاعر کہتا ہے کہ بھائی جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. اتنے چالاک بچے ہیں. میں اپنے بچے کو اے پڑھاتا ہوں تو وہ بی سی ڈی ای ایف مجھ کو پڑھاتا ہے. الف کہتا ہوں تو با تا سا. 1.5 سال کا بچہ، میں کہتا ہوں الف تو کہتا ہے با، میں کہتا ہوں تا تو کہتا ہے سا. وہ 2 قدم آگے چل رہا ہے. اتنا شارپ ہو گیا بچہ. تو آپ کو اپنی شارپنس کا یوز کرنا ہے، مس یوز نہیں کرنا ہے. ابھی میں نے پڑھا کہ 4 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، اس نے پورا قرآن یاد کر لیا. تو یہ جو شارپنس اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور دماغ دیا ہے نا، اب آپ جو کچھ دیکھتے ہیں دماغ کی میموری میں وہ کیچ ہو جاتا ہے، سیف ہو جاتا ہے، وہ سیو ہو جاتا ہے بالکل. اب جب وہ سیو ہو گیا دماغ کی میموری میں، آپ نے دیکھا کہ وہ کہیں پر کوئی کوٹ لکھا ہوا تھا، جیسے مائی موم از مائی ہیون، میری ماں میری جنت. یہ جملہ لکھا ہوا تھا. مجھے انگریزی نہیں آتی تو وہ آپ لوگوں سے سیکھوں گا میں کہ میری ماں میری جنت ہے. اب آپ کو یاد ہو گیا. اب آپ نے گھر میں آ کے کہا مائی موم از مائی ہیون اینڈ مائی پیراڈائز. اب آپ نے گھر میں آ کے یہ کہہ دیا. اب یہ جملہ آپ نے دیکھا تو آپ کو یاد ہو گیا. تو کیا قرآن یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یاد نہیں ہوگا؟ تو روزانہ تھوڑی تھوڑی 3 آیتیں آپ یاد کریں، 6 سال میں حافظ بن جائیں گے. 3 آیتیں اگر آپ یاد کریں، کتنی؟ 3، تو آپ حافظ بن جائیں گے. پھر ڈیلی کا جو روٹین ہے، روٹین بھائی انسان ہر کام کرتا ہے، تو کام کرنے سے پہلے میرے چھوٹے چھوٹے 3-4 سال کے بچوں کو الحمدللہ ان کو سفر کی دعائیں، ساری دعائیں، کپڑا پہننے کی دعائیں 3 سال کے بچے کو ساری یاد ہو گئی ہیں. ان کی امی نے رٹا رٹا کے ان کو سارا یاد کرا دیا ہے. تو ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. دماغ اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے. ہم دماغ لگاتے ہیں جی وہ ابھی گیم کھیلنا ہے، ابھی دوست کے ساتھ جانا ہے، باہر جانا ہے، اور ابھی یہ کام کرنا ہے. دماغ میں یہ خیال چلتا ہے. تو ہم اپنے ٹائم کا شیڈیول بنائیں صبح سے لے کے رات تک. صبح کتنے بجے اٹھتے ہو آپ لوگ؟ سچ بتاؤ. یا جی فجر میں کون کون اٹھے گا بتاؤ؟ آج سے کل سے فجر میں کون کون اٹھے گا؟ آپ اٹھو جلدی جلدی. اچھا فجر میں اٹھنے کے لیے رات کو جلدی سونا پڑے گا. بولو جلدی. فجر میں اٹھنے کے لیے رات کو جلدی سونا پڑے گا. تو جلدی سو گے انشاءاللہ. عشاء کے بعد جلدی سے اسکول کا مدرسے کا کام کر کے سبق یاد کر کے سو جاؤ، اور پھر صبح فجر میں جاگ جاؤ. پھر فجر پڑھ کے اگر اسکول ہے مدرسہ ہے تو اسکول جاؤ، اور دوپہر میں تھوڑی دیر پھر سو جاؤ. تو ہر کام ٹائم پہ کریں گے انشاءاللہ. تو بات سمجھ آ گئی؟ تو مسلمان بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دوسری قوم کے بچے دیکھ کر کہیں کہ یہ مسلم گھر کا بچہ ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کیسے بنیں گے؟ لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں کہ یہ مسلمان گھر کا بچہ ہے. جی کیا؟ ہاں وہ ان کو بتاؤں گا پرسنلی. بات سمجھ میں آ گئی پیارے بچوں؟ اگلی دفعہ جب میں آؤں گا انشاءاللہ
تو آپ لوگوں سے یہ ساری بات پوچھوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کرے بھائی، دعا کرنا؟ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے دربار میں، آپ کے گھر میں آ کر ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کا مجمع ہے، رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہیں، ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر بیٹھے ہیں، رب کریم اپنے فضل کا فیصلہ فرما دیجئے، کرم کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ بہت پیارا مجمع ہے، اللہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارے یہ نیو جنریشن، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے، اللہ یہ ہماری قوم کا مستقبل ہیں۔ اللہ ہمارے ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب کریم ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنی ماننے والا بنا دیجئے، اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دیجئے، اللہ نیک بنا دیجئے، اللہ اچھا بنا دیجئے، اللہ سچا بنا دیجئے، اللہ ایک کر دیجئے۔ اے پیارے اللہ، اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ، آپ ہم کو ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم، آپ ہم کو ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے، اللہ اپنے نیک صالح بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ رب کریم، اے اللہ ہمیں مسجد والے ماحول سے جوڑ دیجئے، اے اللہ ہمیں مسجد والے ماحول سے جوڑ دیجئے۔ اللہ ہمارے بچپن کو بھی اچھا رکھیے، اللہ ہماری جوانی کو بھی پاک دامن بنائیے، پوری زندگی اللہ اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ہم کو دیندار بنا دیجئے، اپنا ڈر عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دیجئے، 100% گناہوں سے بچا دیجئے، برے دن سے، بری رات سے، برے ماحول سے، برے خیالات سے، برے افکار سے، بری فکروں سے، اللہ شیطانی وسوسوں سے، نفس کی شرارتوں سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدینے کے بچوں کی طرح جذبہ عطا فرما دیجئے، اللہ دین کی فکریں عطا فرما دیجئے، اللہ ہم کو دین سکھا دیجئے اور اللہ دین کا داعی بنا دیجئے، اللہ دین کا داعی بنا دیجئے۔ اللہ اس قوم کے پاس، اس قوم کے جوانوں کے پاس، اس قوم کے بچوں کے پاس بہت صلاحیتیں آپ نے دی ہیں، اللہ ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے بچوں کی صلاحیتوں کو، ہمارے جوانوں کی صلاحیتوں کو اور ایبیلٹیز کو اے پروردگار عالم آپ اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پورے عالم کے لیے قبول فرما لیجئے، اللہ نفس و شیطان کے دھوکے سے بچا دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ اتنا معصوموں کا مجمع بیٹھا ہے، اللہ پورے عالم کے حالات پر رحم فرما دیجئے، اللہ ان معصوموں کے اٹھے ہاتھوں کا واسطہ اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضا کو قائم فرما دیجئے۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دیجئے، اور اے اللہ ظالموں کے حق میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کو نشان عبرت بنا دیجئے۔ اللہ ہم آپ سے ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، اے رب کریم اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب کریم، اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، اللہ یہ ننھے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے دین کو سیکھنے آئے ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو بھی فکر عطا فرما دیجئے، اللہ ان کے علاقے، ان کے اساتذہ کو بھی فکر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ
ہمارے پاس ہمارے جوانوں کے علاوہ، ہماری نسل کے علاوہ کوئی اور سرمایہ نہیں ہے۔ باطل ہمارے سرمایے کو لوٹنے کے در پہ ہے، اللہ وہ لوٹ لینا چاہتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کو بچا دیجئے، اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہمارے جوانوں کے ایمان کو بچا دیجئے۔ اے اللہ حضرت یوسف کے ایمان کے لیے ایک زلیخا تھی، اللہ ہمارے جوانوں کے لیے سڑکوں پر، نکڑوں پر، موبائلوں پر نہ جانے کتنی زلیخائیں ہیں۔ اے رب کریم سب کی جوانیوں کو پاک دامن کریے، پاک دامن رکھیے، اللہ نیک بنا دیجئے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے۔ اللہ اے رب کریم ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے رب کریم ہم تو بہت امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، دنیا میں اور بھی بچے ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے، اللہ وہ یتیمی کا درد جانتے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں، اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ بچہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ آپ نے ہم کو ماں باپ دیے ہیں، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، ان کو ناراض کیا، انہوں نے ہم کو نعمتیں دیں، ہم نے اس کی ناقدری کی، اللہ ہم نے ان کے دل دکھائے، اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، رب کریم معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگیں گے، ان کے جا کے ان کو پکڑ کے کہیں گے امی ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے، ان ہم کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم اپنے ابا کو کہیں گے ابو جی ہم نے آپ کو بھی ناراض کیا، آپ نے ہم سے کہا کہ بیٹا یہ مت کرو لیکن ہم نہیں مانے۔ اللہ ہم اپنے امی ابا کو بھی راضی کریں گے، رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے ابو کا پیر دبائیں گے، امی کا پیر دبائیں گے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں قدردان بنا دیجئے، اللہ ہمیں فرما بردار بنا دیجئے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ ہم نے اپنے والدین کا دل دکھانے سے بچا دیجئے۔ اے رب کریم اپنے نیک بندوں میں شامل فرما کر ایسا بنا دیجئے جیسے آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں ذکر کی توفیق دیجئے، شیطان کے شر سے بچائیے، وسوسوں سے بچائیے، زمانے اور حالات کے فتنوں سے بچائیے۔ اللہ ہماری جوانیوں کو پاک دامن بنائے رکھیے۔ رب کریم اے اللہ دنیا میں آپ ہمیں ایمان اور عمل کی سلامتی کے ساتھ رکھیے، اور دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان اور عافیت کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ اے رب کریم اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، مانگنے کا سلیقہ طریقہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما کر ہماری دعاؤں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔